ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثناء کے بعد نہایت محترم واجب القدر واجب الاحترام معزز نمازی حضرات اور دیگر طلباء ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہر سال کی طرح دارالعلوم برکاتیہ بزم برکاتیہ کی جانب سے 10 روزہ محفل محرم الحرام منعقد کی جاتی ہے. اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج تیسری نشست ہے. اس کا میں آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرنا چاہوں گا. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں موضوع کرنا چاہوں گا حافظ محمد صفتر. اس خیال کے ساتھ حافظ محمد ساغر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا محمد صلی اللہ تیرے ناز اٹھائے اللہ نے. یا محمد صلی اللہ تیرے ناز اٹھائے اللہ نے.
پیارے نبی تیرے لیے، اے پیارے نبی کونین سجائے اللہ نے، یا محمد صلی اللہ۔ دو اشعار منقبت شریف کے پڑھ کر اجازت چاہوں گا، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ میرے دل کی سطح پر ہے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسل۔ اس آیت کریمہ میں لفظ اہل البیت استعمال ہوا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کا نظریہ ہے کہ لفظ اہل البیت سے مراد امہات المؤمنین ہیں، اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ بہرحال جو امہات المؤمنین مراد لیتے ہیں ان کے دلائل بھی پختہ ہیں، اور جو پنجتن پاک مراد لیتے ہیں ان کے دلائل بھی پختہ ہیں۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ لفظ اہل البیت سے مراد امہات المؤمنین اور پنجتن پاک دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ تو تھا کہ اہل بیت سے کون مراد ہے۔ اب شان اہل بیت کی بارے میں دو تین احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن حضور علیہ السلام کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ ایک اور حدیث پاک امام احمد روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، جو مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان دونوں کے والدین سے محبت رکھے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ طبرانی شریف کی حدیث، طبرانی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی ذات سے اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے اور میرے اہل کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ تو یہ تھی شان اہل بیت جو آپ کے سامنے دو تین احادیث پیش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے شرف الدین جو بیان آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ اب بلا تحقیق میں خصوصی خطاب کے لیے منتمس ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناصر مدنی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری حوصلہ رہنمائی فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے قبر نعروں کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک۔ انبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. روایتوں میں آتا ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. ایک انعام اور یہ ملے گا کہ کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ یہاں بلال مسجد میں 10 روزہ محفل محرم الحرام کا سلسلہ چل رہا ہے. آج تیسری شب ہے. اہل بیت حسنین کریمین پنجتن پاک کے فضائل پر بیانات ہو رہے ہیں، آپ برکتیں لوٹ رہے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کچھ گفتگو کروں گا. مختصر سے وقت میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ رکھیے گا. اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں با ادب لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی. اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس میں سے ایک سیب آپ کھائیں اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلائیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا. ایک سیب آپ نے کھایا اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلایا اور حق زوجیت ادا فرمایا. اور اللہ پاک کا یہ حکم تھا کہ آپ دونوں یہ سیب کھائیں اور حق زوجیت ادا کریں تو میں آپ دونوں سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرماؤں گا. جب غیر مسلموں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھائیے، تو اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے. اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کتنا بدبخت ہیں وہ لوگ، کیسی رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر رسول اور نبی ہیں. تو آپ کے شکم اطہر سے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ندا دی، اے امی جان،
آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی میرے والد محترم کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے والد محترم کے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ آپ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں اور اس وقت بھی اپنی والدہ کو تسلی دے رہی ہیں کہ آپ غم نہ کریں، یہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی میرے والد محترم کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن، یہ صحابیہ ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی، ان کے انتقال کے بعد چونکہ جو ان کا ورثہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہوئے، تو یہ حضرت ام ایمن بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئی، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام ایمن میری دوسری والدہ ہے، کہ بچپن میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کی پرورش کی، اور کے لیے آٹا بنانے کے لیے ہاتھ سے اس کو چلایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں، لیکن اچانک میری نظر پڑی دروازے کے اندر، بعض وجہ لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں نا تو اس میں دراڑ سی ہوتی ہے، اندر باہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب اس دراڑ میں سے دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما ہے، ان کا جھولا بھی ہل رہا ہے، لیکن یہ ہلانے والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے، وہ چکی کے پاس زمین پر آرام فرما ہے۔ کہتی میں دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ کہتی ہے کہ میں اپنی اس پریشانی کا حل پوچھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، اور حسنین کریمین کا جھولا بھی خود بخود جھول رہا ہے۔ اب چونکہ یہ رمضان شریف کے دن تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن، گرمی کے دن ہے، فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، رب تعالی نے ان پر نیند کو غالب کر دیا تاکہ یہ کچھ دیر آرام فرما لیں، کچھ دیر سکون کر لیں، اور اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیج دیا جو چکی بھی چلا رہے ہیں اور جھولا بھی ہلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی، وہ خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو علماء فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، فضا مہک اٹھی اور آپ کے چہرے کے نور سے جو ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ نے حضرت امام حسین اور مجھے دودھ پلایا، کھانا کھلایا اور ہمیں سلا دیا۔ جب میرے بھائی سو گئے تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ محترمہ رات کو اٹھ کر عبادت کر رہی ہے اور دعائیں مانگ رہی ہے، اور دعا میں
تمام مسلمانوں کو یاد رکھا، تمام مسلمان مردوں کے لیے دعا فرما رہی ہیں، تمام مسلمان عورتوں کے لیے دعا فرما رہی ہیں۔ میں نے عرض کی امی جان آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا بیٹے پہلے پڑوس پھر خود، یعنی پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگی جائے پھر اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ لیکن ان کا معاملہ ہی ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ جب بھی دعا کی امت مسلمہ کے لیے دعا کی، مسلمان مردوں کے لیے دعائیں کرتی رہیں، مسلمان عورتوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی رہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ 3 رمضان المبارک کو آپ کا جو ہے وصال ہوا، 11 ہجری 3 رمضان المبارک، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 1 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ویسے تو بہت سارے القابات ہیں، بہت سارے اوصاف علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، ان میں سے 2 کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے ایک ہے بطول اور دوسرا ہے زہرا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مشہور القاب ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، لہذا بطول لقب ہوا۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی کلی تھیں، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین 2-4 ہوتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا، یعنی جنت کی کلی۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے بری لگے مجھے بھی بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 سن ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور اسی سال ذوالحجہ میں رخصتی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی ولادت ہوئی۔ آپ کے بیٹوں کے نام ہیں حسن، حسین اور محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور بیٹیوں کے مبارک نام ہیں زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ظاہری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں ہے، اللہ پاک کی اب پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ کے اوصاف میں سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2 وصف ایسے ہیں جو بہت ہی کمال کے ہیں، ایک ہے فقر اور دوسرا خیر خواہی۔ ہمارے ہاں عام محاورے میں لفظ فقر یہ غربت اور مفلسی اس سے مراد لی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اس معنی میں فقیر نہیں تھی، اللہ پاک بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ اس لحاظ سے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر امیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، جنت کی ملکہ ہیں، اور کوئی مانے یا نہ مانے
حق یہی ہے کہ آج زمانہ پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم ہی کا صدقہ کھا رہے ہیں اور ان کے در سے دنیا پل رہی ہے کائنات حسن کے انوار 5 تن، خالق کا بے مثال ہے شاہکار 5 تن، انہی کے دم سے رونق کونین ہے تمام، انہی کے دم سے رونق کونین ہے تمام، کونین کے ہیں مالک و مختار 5 تن۔ اصل میں فقر صوفیہ کرام کی ایک اصطلاح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ما سوی اللہ، یعنی اللہ پاک کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو دنیا کی تمام دولت مل جائے اور وہ اسے ایک ہی دن میں صدقہ و خیرات کر دے، پھر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کاش چند روپے میں اپنے لیے رکھ لیتا، تو ایسا شخص فقر، جس کی تعریف ابھی ہم نے سنی، ایسا شخص جو ہے اس فقر میں سچا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک حقیقی فقیر آیا، اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے یوں ہی خوش طبعی کرتے ہوئے اس فقیر کو کہا، یہ ٹاٹ کتنے کا خریدا ہے؟ اب سنیے اصل فقر کیا ہوتا ہے۔ وہ فقیر بولا، یہ ٹاٹ میں نے دنیا کے بدلے خریدا ہے اور مجھے کہا گیا کہ آخرت کے بدلے بیچ ڈالو، تو میں نے اسے فروخت نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ میں نے یہ ٹاٹ رضائے الہی کے لیے پہنا ہے، اب اس کے بدلے دنیا تو کیا جنت بھی ملے تو راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے جنت بنانے والے اللہ پاک سے محبت ہے۔ یہی حال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس طرح مستغرق تھی کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی، کام کاج سے جب بھی فارغ ہوتی تو ہر لمحہ ہر وقت دن ہو یا رات آپ عبادت میں مشغول رہتی، کبھی تلاوت قرآن پاک، کبھی نوافل، کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتی تھیں، اور یوں آپ نے پوری زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف میں سے چند اوصاف کے چند قطرے اللہ پاک ہمیں بھی عطا کر دے، ہم بھی اللہ پاک کی عبادت کرنے والے بن جائیں، تلاوت قرآن پاک کرنے والے بن جائیں، ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام